ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء کے اندر طہارت کے حاصل کرنے کے طریقے کا متبادل پیش نہیں کر سکتا، تو آپ کی بعثت کا جو مقصد دعوت اللہ ہے، کیا آپ اس کے طریقے کا متبادل پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھ سوال اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ دعوت کی سنت کیا ہے۔ دعوت کی سنت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ دعوت اللہ کے اندر صرف، بہت حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگرچہ لوگوں کو حصر سے اختلاف ہے، مگر میں حصر کے ساتھ کہوں کہ صرف وہی طریقہ دعوت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، باقی کوئی طریقہ دعوت نہیں ہے۔ وہ آپ کا اپنا خیال ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے، باقی قیامت تک کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دے اس کو دعوت تبلیغ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ تمام اذیتیں اور تمام تکالیف وہ صرف اس طریقے دعوت میں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹا دیں دعوت کو تو میں پھر صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو بدل دیں، تو اس نماز کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، سب سے پہلے اس کو غور کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کیا ہے۔ آپ کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو دعوت دینے کے لیے اپنی ذات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے استعمال، خارجی کسی چیز سے، جس طرح نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اس طرح خارجی کسی چیز سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس طرح بدن کا استعمال شرط ہے جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ بنیادی بات، اس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، اس طرح دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچانے پر قرآن میں اس کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف، اس لیے کہ امت میں بے دینی کی دو وجہ ہیں، یا غیروں سے محبت ہے یا غیروں کا رعب ہے۔ یہ دو وجہ ہیں بے دینی کی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، قرآن میں لفظ ہے یبلغون، تبلیغ کہتے ہیں دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچانا، جا کر لوگوں تک دین کا پیغام خود پہنچ، اس پر وعدہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ وعدہ ہے اس پر کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ اس لیے ایک بنیادی بات ہے کہ دعوت کو بھی سنت پر لاؤ، جس طرح عبادت کو اور تمام ضروریات کو سنت پر لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا تقاضا یہ ہے، آپ کے اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، اپنی عادات کو آپ کی عادات کے تابع کیا جائے۔ تو قرآن نے یہ شرط لگائی ہے ہدایت کے لیے کہ ہدایت کا وعدہ صرف اتباع سنت پر ہے، ہدایت کا وعدہ
صرف اتباع ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت کرو تو ہدایت کرو. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت میں وہ طریقہ عمل اور وہ طریقہ سنت لایا جائے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آدمی خود چل کر جائے دین کی دعوت امت کو دینے کے. اس لیے دین کا پیغام کسی ذریعے سے بھیج دینا، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں منکر کو بدلنے کے لیے 3 اسباب بیان کیے گئے: ہاتھ، زبان اور دل. یہ تینوں چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں. یہ تینوں انسان کے بدن سے متعلق ہیں. تینوں چیزیں بدن سے متعلق ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 درجے جہاد کے ہیں، یہی 3 درجے ایمان کے ہیں. یہی 3 درجے ایمان کے ہیں، یہ 3 درجے جہاد کے ہیں. غلط ماحول کو ہاتھ سے بدلنا، یا زبان سے بدلنا، یا دل کی دعاؤں کے ذریعے بدلنا، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین، ضعیف ترین درجہ ہے. کہ آدمی منکر کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل سے غمگین ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو اس منکر کو تو ختم کر دے. یہ سب سے ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا. اگر خدا نہ کرے کسی مسلمان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ منکر کو دیکھ کر اس کا دل نہیں دکھتا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں رہا ہے. اللہ، آپ سوچیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ اپنی انفرادی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تہجد، عبادت، اسے مشغول ہے، اور وہ اپنی ذات سے مکمل دیندار ہیں. میں یہاں تک عرض کر دیتا ہوں کہ شاید وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، اسے گناہ نہیں کرتے، گناہ سے بہت بچنے والے، بہت متقی. اور فرمایا کہ ان کا مکمل دیندار ہو جانا بھی یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ ایمان کے کمال کی علامت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات سے بہت نیک ہے، بہت بڑا ولی ہے. یہ ایک آدمی کے دیندار و ولی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اور اس کے ایمان کا کمال یہ نہیں ہے صرف کہ وہ اپنی ذات سے مکمل دیندار اور متقی ہے، بلکہ اس کے ایمان کی تکمیل کی ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ آیا وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اس نے ہمیں کیا کیا؟ کمال ایمان کے لیے کمال دین کافی نہیں. ایک آدمی کے دین کا کامل ہونا اس کے مکمل مومن ہونے کی کے لیے کافی نہیں. اس کے کمال ایمان کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ دیندار ہے. بالکل پکی بات میں آپ کا جو علماء نے لکھا ہے وہ آپ کا صاحب لکھا بدر عالم شنزالی نے ترجمہ سننا میں کہ ایک شخص ہے تو نفلیں اتنی پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سجدے کے نشان سے سیاہ ہو جائے، اور روزے اتنے رکھتا ہے رمضان کے علاوہ کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائے، اور زکوٰۃ پوری وقت پر ادا کرتا ہو، زکوٰۃ پوری وقت پر ادا کرتا ہو. اور فرمایا کہ یہ سارے اعمال اور یہ فرائض کا ادا کرنا یہ اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ دوسروں کو دعوت نہ دے. اس لیے کہ ایمان کے وجود کی علامتوں میں بنیادی علامت یہ ہے کہ آیا یہ منکر سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں،
لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں. اسے لکھا ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش یہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر، ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے. کیا کہ ایمان کا کمال یہ ہے، میں دونوں باتیں عرض کرتا ہوں، ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت دینا ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت دینا ہے. دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. ایمان کے وجود کی علامت بھی ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت دینا اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت دینا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس ملفوظ کا مقصد ہی یہی تھا کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں. قرآن نے ایمان کی تکمیل کو جوڑا ہے امر معروف نہی منکر کے ساتھ، جس کو دعوت کہتے ہیں. قرآن نے ایمان کی تکمیل کو جوڑا ہے امر معروف نہی منکر کے ساتھ. لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ امر معروف نہی منکر کے فریضے کو آلات اور ذرائع سے ادا کرنا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک بدنی فریضہ ہے. یہ ایک بدنی فریضہ ہے. اس فریضے کو ادا کرنا اپنی ذات سے یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو بنیادی سبب ہے وہ لوگوں کو خود اپنی ذات سے نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. یہ بنیاد ہے ہمارے کام کی. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا خود اور لوگوں کو منکر سے بچانا یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. بحث ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے ان کے پاس کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے بازاروں میں ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کو آمادہ کرتے تھے اس پر کہ چلو ہمارے ساتھ اٹھو، چلو ہمارے ساتھ آؤ، ایمان کے حلقہ میں بیٹھو، ہمارے پر ایمان لائیں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. دلیل ان کی یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے پر ایمان لائیں. میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. صاف بات، ہر مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. ایمان کی تجدید کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ صبح نکل جائیں اگر بڑھئی اور نجاروں کے محلے میں، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو، اپنے اوزاروں کو دھار لگا رہے ہوں گے. آپ نکل جائیے قصائیوں کے محلے میں تو آپ کو صبح لوگ ملیں گے وہ اپنی چھری پر دھار لگا رہے ہوں گے. بھئی کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ ہم اپنی اوزار تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے دن بھر کام لینا ہے. میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح انسانی اعضاء سے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے انہیں تیار کرنا، اس کا بنیادی جو ہے، اس کے لیے بنیادی کام وہ اپنے ایمان کی تجدید ہے. اپنے ایمان کی تجدید ہے. صحابہ کو حکم دیا آپ نے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
اس کے تقاضوں کوئی لوگوں کو دعوت دیا کرو کثرت سے. یہ تو بالکل آپ صاف بات کہ صرف ایمان کی تجدید کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اپنا انفرادی تنہائی کا ذکر کر لیں، بلکہ ایمان کی تجدید کا تعلق اس سے ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر آمادہ کریں اور لوگوں کو منکرات سے بچانے کی کوشش کریں. اس فریضے کا ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. تو ہم نے عرض کیا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ فارغ کرے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اس لیے کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے اصل امر معروف نہی منکر سے ہے. اپنی ذات سے آدمی کتنا بھی دیندار ہو، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل اس پر ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو ان ایمان کے حلقوں سے آباد کرتے ہیں. ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرتے ہیں. ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کے اعمال سے آباد رکھتے ہیں. اللہ کے خواص اور تقوی والے وہی لوگ ہیں جو مسجدوں کے اعمال سے آباد رکھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں مشرک مومن کے درمیان جو فرق کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائض کا ادا کرنا فرق ہے، حالانکہ قرآن کی صاف آیت ہے کہ مومن مشرک کے درمیان قرآن نے جو فرق کیا ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق کیا ہے. مسجد کو آباد کرنے کا فرق. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ کہ مشرکین کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں گے. مسجدوں کو آباد کرنا 100% ایمان والوں کا کام ہے. مسجد کو آباد کرنا 100% ایمان والوں کا کام ہے. مشرکین کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. اس لیے ایک بنیادی بات یہ پوری دنیا سے کہی جاتی ہے کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع وہ اصل مقصد امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنا ہے جس کے نتیجے میں ایمان کی تکمیل ہوگی. یہ اصل بات یہ ہے جو اصل بات کہنی چاہتا ہوں. تبلیغ میں گشت کا موضوع امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنا ہے جس کا نتیجہ ایمان کی تکمیل ہے. یہ اصل بات ہے. ہم لوگ گشت کی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ہمیں گشت کے مقاصد معلوم نہیں کیا. لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینا یہ گشت کا موضوع نہیں ہے، گشت کا موضوع نہیں ہے. لوگوں تک دین کی بات پہنچا دینا گشت کا موضوع نہیں ہے. یہ گشت کا موضوع نہیں ہے. گشت کا موضوع کیا ہے؟ گشت کا موضوع یہ تھا کہ کسی طرح مسلمان کی جگہ کو تبدیل کیا جائے، مسلمان کی جگہ کو تبدیل کیا جائے. تغییر کا حکم ہے حدیث میں کہ جو آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہاں لوگ شراب پر جمع ہیں کہ کسی طرح ان کو شراب کی جگہ سے بدل کر انہیں مسجد کے ماحول میں لے آؤ. تغییر مقصود ہے. گناہ کرنے والے کو اس کی جگہ سے ہٹانا ہے. آپ سوچئے وہ جلالہ مرغی جو گندگی کھاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ گندگی کھانے والی مرغی کو اگر آپ ذبح کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پکانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو 24 گھنٹے کے لیے ایک دربے کے اندر بند کر دیجیے تاکہ اس کے گوشت سے اور اس کے جسم سے اس گندگی کا اثر ختم ہو جائے. جب اس کا گوشت صاف ہو جائے اندر کی غلاظت سے،
تبھی آپ کے کھانے کے قابل ہوگی. آپ اسے اندازہ کر لیجئے جو مسلمان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ منکر کے ماحول میں ہو اور آپ وہاں دین کی بات پہنچا کر آ جائیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو عمل کے ماحول میں رہے بغیر وہ کیا عبادت کے قابل ہو سکتا ہے. جب ایک مرغی گندگی کھانے والی وہ اس کو اگر بند نہ کیا جائے تو اس عمل کے قابل نہیں ہو سکتا. میں بےتغل وقت دین کے بات کا لوگوں تک پہنچا دینا کسی ذریعے سے کوئی تبلیغ و دعوت نہیں. ایسا حکم تغیر کا ہے کہ آپ ان کو ان کے ماحول سے نکالیے، ان کے ماحول سے نکالیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کے دوسروں کے ہاتھ پکڑتے تھے، ایک کے دوسروں کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، ہمارے پر ایمان لائیں گے. اور فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو جائے. یہ حضرت عمر کا قول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں گشت کا اصل موضوع اپنے ایمان کی تکمیل تھی. گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل. دور صحابہ میں گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل گشت کا موضوع تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے اور ایمان کا کمال موقوف ہے اس پر، بھلائی کا حکم کرنے برائی سے روکنے پر. اسی کے لیے گشت ہے، اسی کے لیے گشت ہے، اسی کے لیے گشت ہے کہ ہر فرد اپنا وقت فارغ کرے اس فریضے کو عملی طور پر ادا کرنے کے لیے. اور یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے کہ دین کی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے. یہ بات حق ہے اور یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فریضے کو ٹال بھی نہیں سکتے، دوسروں پر ڈال بھی نہیں سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں تو باقی تو پھر زیادہ ہو جائے گا. ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات کرنا یہ اتنا لازمی کام ہے کہ اس کو ٹال بھی نہیں سکتے، دوسروں پر ڈال بھی نہیں سکتے کہ جی میں نہیں کر رہا، آپ کر لیجیے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ چلو اس کو بعد میں کریں گے، اس کو بعد میں کریں گے، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ بعد میں کریں گے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کر لے. دل چاہتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ لوگوں کو مسجد میں ہی جمع کر کے بات کرنا کیا ضروری ہے. اس لیے کہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں کہ بعض لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ مشین میں لایا جائے. بعض لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ مشین میں لایا جائے. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی سیرت پر اور ان کے طریقہ عمل پر نظر نہیں ہے. ورنہ تربیت کا تعلق میں اللہ کا جو اصل تعلق ہے وہ صرف اور صرف، میں پھر حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف مسجد سے. بت اپنے پجاریوں سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب مسجد کے آباد کرنے والوں کا زمانہ ہے. بت کن سے کہتے تھے؟ اپنے پجاریوں سے. بت جو بول نہیں سکتے، ان بتوں کے اندر سے آواز آتی تھی، وہ اپنے پجاریوں سے کہا کرتے تھے کہ ہماری کہا تم اب پوجا کر رہے ہو، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو زمانہ مسجد کے آباد کرنے والوں کا ہے. سوچیے، ایک چرواہا مدینہ منورہ سے دور کسی جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. بھیڑیے نے کہا اس چرواہے سے یہاں کہاں پھر رہے ہو جنگل میں، وہاں جاؤ مسجد نبوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کو انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں. ایک بھیڑیا بھی
جنگل میں ایک چرواہے کو مسیح کی طرف بھیج رہا ہے. انسان والے بات کر رہا نہیں اس کو یہاں دین کی دعوت دیتا ہے، اس سے کلمہ پڑھوا لیتا. وہاں جا ہمیں غور کرنا پڑے گا اس. تو بعض لوگ اس بات کی اختلاف کرتے ہیں کہ کہاں اس کا گھر کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، یہاں سے وہاں کہاں لے کے جائیں گے. امریکہ والے مجھ سے کہنے لگے کہ جی ہمارا ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ وہ مسجد برابر میں اور 500 گھر مسجد کے آس پاس، ہمارا ایسی گنجان آبادی نہیں ہے. ہماری مسجد تو بہت دور دور ہوتی ہیں. میں نے کہا تو اگر پیدل چل کر جانا اتنا دور ممکن نہ ہو تو گاڑی میں اٹھا کے لے آؤ، کہاں لے آؤ. تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کو تم گاڑی بٹھا کے لے آؤ گے یا مریض کو گاڑی بٹھا کے لے جاؤ گے؟ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. آپ اس کام میں نبی کے اور صحابہ کے طریقے کا متبادل پیش نہ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کام تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ. یہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے، ورنہ تم دین کی بات پہنچا کر فارغ ہو جاؤ، اس سے تربیت اور تعلیم نہیں ہوگی. ان کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا کیا ضروری ہے؟ دعوت دے کر مسجد میں جمع کرنا کیا ضروری ہے؟ اس لیے کہ خیال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینے سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ صرف مسجد کا ماحول ہے جو قلوب کو نرم کرتا ہے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں میں روئی ڈالے ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سنی نہیں. آپ کی بات سے نفرت اور آپ کی بات سے تو خوف بھی تھا. اس لیے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ایسا سحر ہے کہ جو سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانوں کو روئی سے بند کیا کہ میں ان کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی قدم مسجد میں رکھا اندر سے میرے دل نے تقاضا کیا کہ طفیل ان کی بات تجھے سننی چاہیے. میں کہتا ہوں امت میں اس طرح دین سے وحشت اور دین کی بات سے امت اتنی بدکی ہوئی ہے کہ آپ اگر تو آپ کا جو ہے الٹی کھوپڑی آپ کی اگر اس بات کی دعوت، اس بات کا مشورہ دیتی ہے کہ ان موبائلوں سے دین کی باتیں نشر کرو، یہ بھی تبلیغ ہے، تو میں کہتا ہوں ایسا پاگل آدمی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کی توہین کر رہا ہے. میں اس سے تو کیا کہوں گا. حرام راستے سے ہدایت آتی ہے، سوچیے کہ کس کی عقل خفت ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مناسبت ختم ہو جائے تو اس کو حرام راستوں میں ہدایت نظر آتی ہے. جی اور کفار کہا کرتے تھے محمد ہم بھی ہدایت پر ہیں، ہم بھی پکی بات. تصویر کشی حرام ہے، تصویر کشی حرام ہے. جو آدمی تصویر بنا رہا ہے وہ اللہ بننا چاہتا ہے. سنو نا حدیث ہے، میں تو کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. جو آدمی کیا بنا رہا وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ اللہ بننا چاہتا. حدیث ہے، میں تو کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. تو دھوکہ یہ ملا ہے کہ لوگوں کو بات پہنچ جائے گی، ہدایت ہو جائے گی. سوچیے آپ، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، سود کھانے والا، کسی کبیرہ گناہ کرنے والے کو نہیں کہا کہ یہ اللہ بننا چاہتا ہے سوائے مصور کے. حدیث ہے، کسی مصور ہے جو
خالق بننا چاہتا ہے، میرا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے سب سے سخت عذاب جہنم میں مصور کے لیے. جی آپ ان تصاویر کے ذریعے دین کی باتیں نشر کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے گی. مثال فرض کرتا ہوں کہ علم کی طلب کے لیے اپنی جگہ سے چل کر نہ آنا، امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس کے دل میں ایسا تکبر ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے علم سے محروم رکھے گا. علم سے اللہ محروم رکھیں گے. حضرت امام مالک کا قول عقل کر رہا ہوں. جی تکبر کی علامت ہے. ہم تو نہیں آ سکتے، علم ہمارے پاس لایا جائے. فرمایا کہ یہ ایسے تکبر کی علامت ہے کہ آدمی علم سے محروم رہے گا. یہ جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو دیا تھا جب اس نے امام مالک کو اپنے ہاتھ طلب کیا تھا کہ آپ کتاب لے کے میرے محل میں آئیں اور میں حدیث سننا چاہتا ہوں. امام مالک کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ علم اگر تمہارے پاس آئے تو اللہ تمہیں ذلیل کریں گے، اور بلکہ کوفے کے امیر خالد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا تھا کہ آپ میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں. امام بخاری نے فرمایا تھا کہ میں حدیث پڑھانے کے لیے آپ کے گھر میں آؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. سوچیے کسی میں عقل ہو تو بھی سوچیے. آپ ان گندے آلات سے دین کی باتیں نشر کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ زمانے کا طریقہ ہے. امیر خالد کوفہ کا گورنر نے کہا میرے بچوں کی ذرا خصوصیت ہے، آپ میرے بچوں کو گھر میں آ کر حدیث پڑھا دیں. تو میں مخیر فرمایا کہ میں آپ کے گھر میں آ کر بچوں کو حدیث پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. اس میں حدیث کی ذلت ہے، اس میں حدیث کی ذلت ہے. جی حدیث کی ذلت ہے اس میں کہ میں آپ کے گھر پر آ کر آپ کو بچوں کو پڑھا دوں. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نشر و اشاعت سے آپ جو سمجھیں کہ اسلام قائم ہو جائے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور نشر و اشاعت بھی حرام راستے سے، اس لیے کہ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے فرشتوں کے پروں میں رہنے سے. شیطانی راستوں سے دین کی باتیں نشر کرنا یہ تعلیم و تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تعلیم و تربیت کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، اور فرشتوں کے پروں میں رہنے کی واحد جگہ مسجد ہے. فرشتوں کے پروں میں رہنے کی واحد جگہ مسجد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا. اسلام سے حق بات سے نفرت کرنے والوں کو، فرائض سے انکار کرنے والوں کو، چوری کرنے والے کو، زنا کا تقاضا کرنے والے کو، ان سب کو آپ نے تعلیم کے لیے مسجد سے جوڑا تھا. ان سب کو تعلیم کے لیے کہ یہاں فرشتوں کے پروں میں رہ کر ان میں عمل کی استعداد پیدا ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ رواجی طریقوں کو سنت پر ترجیح دیتے ہیں، بجائے رواج کی مخالفت کرنے کے رواج کی کو ترجیح دیتے ہیں سنت پر. اور اللہ معاف کرے، اب تو یہاں تک پہنچ چکا ہے معاملہ کہ اب تو رواج کے خلاف سننا برداشت نہیں ہوتا. رواج کے خلاف سننا برداشت نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں اس کی آپ رواج کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ
اصل تعلیم و تربیت کا تعلق مسجد سے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا یہ، آپ بالاصرار لوگوں کو مسجد میں رکھتے تھے. چور ڈرا ہوا تھا کہ بھاگ جائے گا، فرمایا اس کو باندھ دو مسجد سے. باندھنا بطور سزا کے نہیں ہے، باندھنا بطور تربیت کے ہے. باندھنا بطور سزا کے نہیں، باندھنا بطور تربیت کے ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں رہنا بذات مقصود ہے، مسجد میں رہنا بذات مقصود ہے. ہمارے مسجد میں رکھو، ہمیں اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرنی ہے. صرف یہ بتا دینا چوری کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یہ دینی معلومات ہیں. دینی معلومات سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.